آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 25ویں نمبر 25th، اور یہ نام ہے المعز۔ المعز کا معنی عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عزتیں بانٹتا ہے، اور اس نام کی عدد جو 117 ہے، 117 اس کی عدد، نام کی عدد ہے، اور اس کا مفرد عدد ہے 9 اس کا مفرد عدد ہے۔ گویا کہ ہر 9 دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ نام کا اعلان ظاہر ہو سکتا ہے۔ معز کہتے ہیں عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہی عزت دیتے ہیں۔ میں اس پر لطیفے کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ عزت دیتا تو اللہ ہے، لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ دینے کا وعدہ اللہ نے کیا، سنبھالنے کا نہیں۔ تو انسان کو اللہ عزت دے دیتا، وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تو دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن اس عزت کا مس یوز کرتے ہیں، اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور پھر اپنے محتاجوں پر ظلم اٹھاتے ہیں، اپنی عقل اور تکبر شو کرتے ہیں۔ تو گویا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا، عزت مل گئی، لیکن عزت سنبھالی نہیں گئی۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا نہیں ہے لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے، اس منصب کے جو حق ہے اس کو لے کے چلے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزت کو دائم کر دے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو خیر معز جو اللہ عزت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیکی و تقوی کی وجہ سے عزت دے دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ عزت کی درجات ہیں، مختلف درجے کی اللہ عزتیں بانٹتا ہے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہے، کوئی چھوٹے درجے کا متقی، اوپر کے درجے کا جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تمہیں، وہ اللہ یہاں سب سے اکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ وہ اسی بیس پہ عزت تقسیم ہوتی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اب وہ چھت پر چڑھ کر اذان جب دینے لگے تو ایک مشرک جو اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ بھائی شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے اس نظارے کو دیکھنے سے پہلے فوت ہو گیا، ورنہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی، وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلال جو اذان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر، اور آج ہم بے بس ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی، اور حارث ابن ہشام جو تھا وہ مشرکین کا سرداروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کبے کے علاوہ کوئی ملا نہیں، نعوذ باللہ، حضرت بلال نے کالا کبا کہا کہ اس کالے کبے کے علاوہ کوئی ملا نہیں کہ جو یہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا۔ گویا کہ مشرکین مکہ کو اس کے لیے بھی اعزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقع پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں۔ یہی نالائق ہے کہ بلال حبشی جیسا آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ اذان دے رہا، جس بیت اللہ کی نگاہ اٹھانے کے لیے ہماری اجازت چاہیے ہوتی تھی۔ تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا، میں تو نہیں بولتا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور سارا قصہ سنا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی، اور یہ آیات اتنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ نالائق آج فیصلے اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ حبشہ کا غلام ہے، اس کے بارے میں ایسی بھپتیاں اڑا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بلال جو ہے جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو، یہ بلال تم سب میں زیادہ جو ہے معزز اللہ کی نظر میں، اور آج اللہ کے گھر پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ تو یہ آیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ لیول ہے عزت کے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے اونچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے۔ اور تقویٰ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو۔ گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، کہ نیکیاں کرنا ایک اگلا قدم ہے، یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں،
وہ آپ نے ابھی کر لی تو ملائکہ تک کہاں پہنچیں گے، لیکن گناہوں سے بچنا، اس سے حضرت کی امت مجدد ملت مولانا شبیر تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ولایت و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کر لی، یعنی آج کی زبان میں ول پاور ایسی آ گئی کہ گناہ سے بچتا ہے آدمی، تو سمجھو ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، اور دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے اور تقوی اسی کی حقیقت ہے، گناہ سے بچنا۔ تو موعظ کہتے ہیں عزت دینے والے کو، اور یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی بڑی برکات ہیں۔ سب سے بڑی برکت تو یہ کہ اس نام کی ورد کی وجہ سے جب یہ نام اجلال کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ جس بھی طبقے میں چاہتے ہیں، اگر ایک ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو جاب پہ جاؤں تو تمام کلیگ میری عزت کریں، باس عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یا ایک بہو ہے وہ چاہتی ہے کہ سسرال کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاؤں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتا ہے تو المعز کا ورد کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ شب جمعہ یا شب جو ہے وہ دوشنبہ یعنی پیر کی رات سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی پیر کی رات، آج جیسے سنڈے ہے تو جو رات آئے گی مغرب بعد یہ پیر کی رات ہے، اس کے ورد کی ابتدا پیر کی رات سے ہوتی ہے، تو پیر کی رات سے جو ہے اس کی ورد کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ اگر مغرب کے بعد 44 مرتبہ یا عشاء کے بعد 144 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے اس طبقے میں جس طبقے میں یہ معزز ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو معزز کر دے۔ اور یہ 90 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت مرتبہ عطا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ آج گھروں کے اندر جو ہے بہت سی بہویں چاہتی کہ ہماری عزت ہو، بہت سی ساسیں چاہتی کہ بہو اور بیٹی کے اندر بھی عزت ہو، تو یہ عمل کریں کہ شب جمعہ میں شروع کریں، یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے جمعے کی رات اس وقت شروع کریں، یا یہ کہ یہ شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات یہ 144 مرتبہ اگر پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد پڑھے، 44 مرتبہ پڑھنا ہے تو مغرب کے بعد یہ اس کا ورد کریں، اور 90 تو بہت زبردست اس کی تاثیر ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر نفع یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روب داب دشمن سے کوئی گفتگو ہے، کوئی میٹنگ ہے، مذاکرات ہیں، اور میرا روب اس کے اوپر طاری رہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے اسی نیت سے کہ فلاں دشمن سے یا فلاں عدالت میں یا فلاں جگہ میری پیشی ہے یا گفتگو ہے تو میری وجاہت اور حیبت ہے مجھے کے اوپر، اس کے لیے اس کا ورد کرے یہ المعز کا، جو اس کا عدد ہے 117 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یا وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکال لے، اتنے عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ دعا کرتا رہے، وہ ایک نماز مقرر کر لے پھر روزانہ اسی نماز کے بعد کرے، تو یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا، انشاءاللہ جب بھی مد مقابل سے گفتگو ہوگی یا عدالت کے اندر اس کو کوئی کیس ہے یا مذاکرات ہیں یا کوئی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے اس کے اندر چاہتا ہے کہ میں حاضر رہوں، تو زبردست اس میں تاثیر ہے۔ تو 117 نمبر اس کا۔ اور تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کی دشمن پر ایسا حیبت اور رعب ہو جائے کہ دشمن اس کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، جو حسد بغض کینے کے ذریعے سے اس کو جو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 313 مرتبہ یہ جو ہے اس کا ورد کرے گا، یا معز یا معز یا معز، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے، یا صلی اللہ علیہ نبی النبی بھی پڑھ سکتا ہے، تو 100 دفعہ اول آخر درود شریف، درمیان میں 313 دفعہ یا معز، یہ پڑھ کے جو وہ دعا کرتا رہے، اور یہ دعا کرنے کے اللہ جو بھی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور تو یہ بھی نیت کر سکتے کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے یا حسد اور ٹوک لگاتا ہے یا میرے خلاف ادھر سے جو ہے بدگوئیاں کرتا ہے، یا اللہ سارے دشمن جو ہے وہ دفع دور ہو جائیں، اللہ ان پہ ایسی حیبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں، اور یہ 70 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ نام لکھا، دیکھا یا سنا یا آواز آئی المعز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اگر یہ کسی سچویشن میں ہے، ذلت و پریشانی کی سچویشن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت عطا فرما دے۔ اگر آلریڈی وہ عزت کے حالات میں ہیں، اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دے۔ تو گویا کہ یہ نام کا سننا دیکھنا یہ اس کے ہر حال میں بشارت ہے، اس کو اس کے خاندان کو جن کی یہ نیت کرے گا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معزز بنا دے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔
ناظرین یہ تھے الموعظوں کے فضائل و فوائد. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں میں اس کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے.